سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی. آج اس ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ ایک وجہ ہے بس، بہت بڑی ہے، اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج. اس وجہ سے اس ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا. اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں رزق کی تنگی. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر. اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے، میں بھی کام کر رہا ہوں. اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے. اگر تو نے مجھے چھوڑا، اگر تو نوکری سے گیا تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا، رشتہ ختم. تو رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ رشتے کی بنیاد ہے. جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خریدی نہیں ہے، ہر چیز پر سود دے رہے ہیں. بال سود میں اٹکا ہوا ہے. ایک چیز سود پر ہے، ایک چیز سود پر ہے. یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں. معاشرہ، اللہ، رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت مرد کو برداشت کر رہی، مرد بیوی کو برداشت کر رہا. بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں، اور وجوہات کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں، ساتھ چل رہے ہیں. اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے، میرے ساتھ ہی رہے. جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے، میرے ساتھ ہی رہے. چلو بھائی ابھی کام نہیں کر رہا، کر لے گا، 6 مہینے بعد مل جائے گی نوکری، چھوڑ کے نہ جائے مجھے. تو خاندان انٹیکٹ ہے. والد کی عمر بڑی ہوگی، والدین کی عمر بڑی ہوگی. اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا، میری ماں نے میرے لیے اتنا کیا، میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں ان کے لیے. اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا، وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی، آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا، ہائے ہائے، جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی. آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے. تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی؟ ہاں میرے دوست، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ. باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا، ہاں، تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں، باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا، ہاں، جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا. جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں. عجیب، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات، باپ کے بارے میں فرمائی. ہاں، ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، ارے ڈیڈی وہ دن گئے. اف یار، اس باپ کو دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو، اس کو دیکھتے رہو. یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ہاں، آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات. عجیب. اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے. ہاں میرے دوست، کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا، کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا. ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے، ہاں، باپ کے سامنے نہیں بولنا. بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے. استاد کے سامنے مت بولنا، استاد کے سامنے مت بولنا، باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا.
हमारे ऊपर 4 रिश्ते फौरन मुतवज्जे रहते हैं, हम सब पे, हम सब मर्दों पर 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। सबसे पहले बाप का, फिर उस्ताद का, फिर ससुर का, फिर बाप के दोस्तों का। ये 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। उतने ही ताकतवर और पावरफुल रिश्ते हैं ये। इन चारों में से किसी एक की दुआ बिल्कुल वही ताकत रखती है जो बाप की दुआ ताकत रखती है। बाप के किसी दोस्त ने दुआ दे दी, बेटा देखो मैंने क्या करना है बाप के दोस्त का, बाप चला गया, मैं क्या करना है, लेकिन वो बात, बाप के दोस्त को वो बात याद है कि मैं आया करता था इस घर में, छोटा सा था, इसको गोद में बिठाता था, मेरा दोस्त था, आज मेरा दोस्त चला गया, आज ये मुझे नहीं पूछ रहा। हालांकि इस बात का एहसास मुझे नहीं हो रहा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई अब्बा नहीं है तो चलो दोस्तों का मैं क्या करूं, उनके दोस्तों का। हाँ, कैसा अजीब दीन है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो आया ही करते थे इस घर में, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, तुमसे प्यार करते थे, मिलते थे, टॉफीज देते थे, कुछ करते थे, ठीक है। आज वो इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि जितनी इज्जत इसका बाप मेरा दोस्त किया करता था, काश इसका बेटा भी मेरी इतनी इज्जत करे, इस घर में मुझे उतना ही वेलकम करे। इसलिए अल्लाह ने ये 4 रिश्ते हमारे साथ मौत तक के लिए जुड़े। हाँ, तो ये कदरें जिंदा हैं अभी इस मुल्क में, इसलिए यहां अनएम्प्लॉयमेंट के नारे नहीं लगते। जो कुछ सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मजीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन सब्सक्राइब करें।